السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بچوں کو نہ کہنا صحیح ہے۔ انفیکٹ وہ جو ہے نا بچوں کو بالکل نہ نہیں کہتے، یا ان کی کسی بھی بات کو یا کسی بھی ڈیمانڈ کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتے اور اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے، ایموشنلی یہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے، کیونکہ آپ کا بچہ جیسے جیسے گرو کرتا جاتا ہے اس میں ایموشنلی یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ نہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ گھر میں اور نہ کہیں باہر۔ تو بچے کو نو کہنا، نہ کہنا، سوری آئی کین ڈو دس، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ کہنا بہت ضروری ہے۔ کچھ کام جو آپ نہیں کر سکتے تو آپ بچے کو نہ کہیں، تاکہ وہ ایموشنلی اس چیز کے لیے اپنی زندگی میں آگے راضی ہو جائے، یا پھر یہ چیز سمجھ جائے کہ لائف میں ہر چیز اسے نہیں ملے گی، لائف میں ہر چیز اس کے مطابق نہیں چلے گی، کچھ جگہوں پر اس کے اگینسٹ بھی سچویشن جا سکتی ہے۔ تو جب آپ اس کو ویری ارلی یہ چیز سکھائیں گے، اس کو ایک چیز میں مطلب اس کی جو ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، تبھی تو وہ جا کے آگے ان فیوچر اس چیز کو سہ سکے گا یا برداشت کر سکے گا۔ اور کچھ چیزیں جو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں یا کچھ کھلونے یا کچھ اسٹف جو ہے نا ان کے لیے بالکل مکمل ان کے لیے ہونا چاہیے، یا کچھ مخصوص چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ جیسے چاہیں کھیل سکیں، جن کو وہ جیسے چاہیں کنورٹ کر سکیں، توڑ سکیں، مروڑ سکیں۔ کچھ کھلونے، کچھ چیزیں ان کے لیے الگ سے ہوں، اور انہیں یہ پتہ ہو کہ اوکے دس از فار می، میں ان چیزوں کے ساتھ کچھ بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ابو کے لیپ ٹاپ پر پانی ڈال دیا، امی کی اینک کو ٹیڑھا کر دیا، چھوٹے بہن بھائیوں کو گلاس مار دیا، نہیں۔ اب آپ نے اس پر ان کو منع بھی کرنا ہے۔ اگر وہ کچھ مسٹیک کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ لیپ ٹاپ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ جو ہے نا اپنی کھلونوں کے ساتھ کھیلو، یہ میرا ہے، تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ گلاسز آپ سے لے لے تو آپ انہیں منع کریں کہ دیکھیے بیٹا، یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، یہ میرا ہے، تو آپ اسے نہیں یوز کر سکتے، آپ اس سے نہیں کھیل سکتے۔ کچھ باؤنڈریز ان کے لیے سیٹ کریں، اور اگر وہ کچھ غلط کریں تو ریسپیکٹ فل وے میں ان کو منع کر دیں۔ ان کو یہ سکھانا ہے کہ وہ آپ کو فالو کریں، مگر یہ کام سختی کرنے سے نہیں ہوگا، یا یہ کام جو ہے نا محبت سے ہوگا، یہ کام غصے سے نہیں ہوگا۔ ہماری سوسائٹی میں ہم بچے کو ایک لمبے عرصے تک کچھ نہیں کہتے، نہ نہیں کہتے، اس کی ہر بات مانتے رہتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا بگڑ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ اپنی مرضی زیادہ ہی کچھ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو پیرنٹس ایک دن ہی اس پر سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے گریجولی اس کو جو ہے نا کنورٹ کرنا ہے اس شیپ میں جس میں آپ چاہتے ہو۔ اور آج کل ایک بہت ہی ولنریبل سچویشن یا پھر ایک قابل رحم سچویشن ہے کہ 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے اپنے پیرنٹس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بچے کے ایموشنل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اوکے؟ یہ فیوچر میں ان فیوچر ان کے لیے ڈیفیکلٹیز کو کریٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن باہر تو انہوں نے اس سوسائٹی کے ساتھ موو کرنا ہے نا، باہر تو پیرنٹس ہر جگہ پہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے نا، تو آپ نے اس کو ایسے شیپ دینی ہے کہ وہ باہر بھی ڈھل سکے، باہر بھی موو کر سکے، سوسائٹی میں رہ سکے۔ اب پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ گول کیا ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی یہ ہوگا، اوکے؟ ایک دم سے آپ کا بچہ کنورٹ نہیں ہو جائے گا یا ڈھل نہیں جائے گا۔ یہ ڈیمانڈ سے نہیں ہوگا، یہ سختی سے نہیں ہوگا، فارمل ٹیچنگ سے نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ اسکولنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ روزانہ کی انٹریکشن سے ہوگا، وہ بھی فیملی انٹریکشن۔ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بچے کا ماں کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، باپ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، اور وہ خود کیا کرتے ہیں، تبھی تو وہ کنورٹ ہوگا ان چیزوں میں، یا پھر ان چیزوں کو وہ فالو کرے گا، ان انسٹرکشنز کو وہ فالو کرے گا جو آپ انہیں کہتے ہیں، اوکے؟ اب 2 اپروچز ہیں۔ پہلا تو ایموشنز کی بنیاد پر پیرنٹنگ کرنا، تب بچے والدین کو جو ہے نا فٹ بال بنا لیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ ایموشنز کی بیس پر پیرنٹنگ کریں گے، آپ کہتے ہو کہ اوکے مجھے تو اپنا بچہ بڑا پیارا ہے، جو بھی یہ بولے گا میں کر دوں گا یا کر دوں گی،
اور اس کی کسی بھی بات کو کبھی انکار نہیں کیا. جو بھی مانگا، آپ کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ایکسپینسو کھلونے کی ڈیمانڈ کی اور آپ نے لے دیا، کچھ بھی کر کے ادھار لے کے کہیں سے بھی پیسے ارینج کر دیے. تو یہ ایموشنل بیسس پر جو ہے نا اس کی پیرنٹنگ ہو گئی. اور دوسرا ہے اصول، علم اور حکمت کی بنیاد پر پیرنٹنگ کرنا. اوکے، اور اصل میں پیرنٹنگ ہے ہی یہی، آپ نے اصول، علم اور حکمت کی بنیاد پر پیرنٹنگ کرنی ہے. آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ کہاں اس نے اپنے ایموشنز کو ڈسپلے کرنا ہے، کہاں اس نے کھل کے بولنا ہے اور کہاں اس نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، کہاں اس نے کس بات کو کرنا ہے اور کس حد تک اس نے صبر کرنا ہے. مطلب اس کی اپنی لمٹ یا پھر اس کی اپنی جو ہے نا باؤنڈریز آپ نے سیٹ کرنی ہے. اوکے، ابھی کبھی کبھی پیرنٹس نا بہت زیادہ یا پھر سختی کرتے ہیں. اب یہ بھی ایموشنز کی بیسس پر ہوتا ہے. ایک تو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ بھی بچے کو خراب کر دیتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا بالکل اس کو سختی رکھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، نارمل رکھنا ہے آپ نے اسے. اب کچھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اتنا کہ بچہ ڈرا سہما اور وہ بالکل اپنے پیرنٹس کے سامنے کچھ بات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایموشنل امبیلنس سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. یا پھر آپ کے اپنے مزاج کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ٹیمپر آپ کا جو ہے نا آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ایموشنل بیسس پر پیرنٹنگ ہو گئی ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے پیرنٹنگ کی، یا ایموشنل بیسس پیرنٹنگ کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ سے اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے اور وہ جو غصہ ہوتا ہے یا وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے وہ بچے پر نکل جاتی ہے. بچہ جو مانگ رہا ہے وہ کر دوں، جو بول رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں نا اور وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ کر دیں، یا پھر وہ آپ کو بول رہا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، تو آپ بول دیں کہ ایکسکیوز می بیٹا میں تھکا ہوا ہوں، یا ایکسکیوز می بیٹی میں تھکی ہوئی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. اوکے، آپ ان کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ آپ کو فالو کریں. اوکے، کچھ بات ان کی چلے اور کچھ آپ کی چلے. اوکے، چائلڈ سیف انوائرمنٹ آپ نے رکھنا ہے. اب چائلڈ سیف انوائرمنٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ فینسی ایٹمس جو ہے نا اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں، بہت کرسٹل ٹائپ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی، بیسک نیڈس کی نہیں ہوتی. نائف رکھ دیا، یا پھر کیمیکلز جو ہے نا ان سیف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں جن کو بچہ بڑی آسانی سے جو ہے نا اپروچ کر سکتا ہے، جن کو بچہ بہت ہی آسانی سے ان کو لے کر کھیل سکتا ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائیں یا پھر ان سے جو ہے نا بچہ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو یہ اسمال آبجیکٹس ہوتے ہیں، کرسٹل پیسز ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں جو بچے کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. تو یہ چائلڈ سیف انوائرمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو وہاں سے ریموو کر دیں جو بچے کے لیے نقصان دہ ہے. اوکے، یہ آئیڈیلی ہمارا جو ہے نا پیسہ آج کل اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم گھر میں غیر ضروری چیزوں کو بہت زیادہ رکھتے ہیں. اوکے، تو اوبویسلی آپ کے بچے کے اندر بھی یہ پیدا نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے کوئی سیونگ کرنی ہے یا انہوں نے بیسک نیڈس کی چیزیں رکھنی ہے، تو وہ ساری چیزیں دنیا کی اکٹھی کر کے رکھ لیں گے. تو جتنا اس کا سیلف ایکسپلوریشن صحیح معنوں میں سیٹسفائی ہوگا اور بہترین ایکسپیریمنٹیشن کے مواقع ملیں گے، وہ اتنا سیکھے گا. اب اگر آپ کسی کے گھر وزٹ پر جاتے ہیں تو بچے نے ٹیبل پر رکھی چیزوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اب میزبان جو ہے نا یا ہوسٹ جو ہے نا وہ بھی مروت میں چپ ہے اور آپ بھی منع نہیں کر رہے، تو آپ کو منع کرنا چاہیے اور اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے کر واپس رکھ دیں کہ بیٹا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، یہ انکل کی ہے، تو آپ اس سے نہیں کھیل سکتے. اور گریجولی بچے میں یہ سینس ڈیولپ ہوگا کہ جب وہ کسی کے گھر جائے گا یا پھر کوئی اور اس کے گھر ایز اے گیسٹ آ رہا ہے تو اس کی چیزوں کے ساتھ کیئرفل رہنا ہے، اس کی چیزوں کو بغیر پرمیشن کے نہیں اٹھانا یا بغیر پرمیشن کے یوز نہیں کرنا. جو انکنٹرولیبل کریوسٹی ہوتی ہے وہ اس وقت رکے گی بچے میں، یا اس وقت تھمے گی جب کسی بچے کو ایکسپلور کرنے کی ورتھ وائل اپرچونٹیز ملیں گی یا پھر میکسیمم اپرچونٹیز ملیں گی.
اگر آپ کے بچے کے پاس اس طرح کی کچھ ٹولز ہیں اور اس نے کچھ ٹولز کی مدد سے کچھ کام کیا ہے اور اس نے کوئی چیز بنائی ہے، کچھ نیا کریٹ کیا ہے، پروڈیوس کیا ہے، تو آپ نے اپنے بچے کو ایسے کچھ مواقع دینے ہیں یا ایسے کچھ ٹولز دینے ہیں جنہیں جوڑ کر، توڑ کر، مروڑ کر وہ کچھ نیا بنا سکے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ایکوپمنٹس، یہ ٹولز میرے لیے ہیں اور میں جیسے چاہوں ان کو یوز کر سکتا ہوں، کوئی مجھے منع نہیں کرے گا۔ سوری۔ اور یہ بلاکس کیسے کام کرتے ہیں، یہ پزل کیسے سولو کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نیوز پیپر پر ایک پزل حل کیا کرتے تھے، راستہ تلاش کرنے میں مدد کرے، اور ایک اور بھی پزل ہوا کرتا تھا، فرق معلوم کرے۔ ان پہ کارٹونز بنے ہوئے ہوتے تھے اور پھر وہاں پر کچھ ڈفرینس ہوتا تھا ایک کارٹون میں اور دوسرے میں، تو پھر فرق تلاش کرنا ہوتا تھا اوریجنل سے نیکسٹ والے میں۔ تو اس طرح سے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بچے کی دلچسپی ان چیزوں میں زیادہ جاتی ہے۔ تو آپ نے بچوں کو اس طرح کی اپرچونٹیز دینی ہے، اس طرح کی چیزیں دینی ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہو، جس میں ان کی دلچسپی ہو۔ اب جیسے مٹی کے ساتھ کھیلنا یا پھر مٹی کے ساتھ کس حد تک کھیلا جا سکتا ہے، آپ بچہ جو ہے نا مٹی کو کسی بھی شیپ میں کنورٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتا ہے اور اس کو وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے کنورٹ کر سکتا ہے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اوپن انوائرمنٹ میں کتنا میس کیا جا سکتا ہے یا کس حد تک کھیلا جا سکتا ہے، کسی بچے کے لیے ایکسپلوریشن کی جتنی زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی ان کے اندر اتنا زیادہ اطمینان آئے گا، اس کے اندر ایک انکنٹرولیبل کیوریوسٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اب ساری چیزوں کے بارے میں نالج ہے نا۔ بچہ ہمیشہ آؤٹ آف کیوریوسٹی چیزوں میں جاتا ہے، لیکن جب اس نے وہ دیکھا ہوا ہے تو وہ پرسکون رہے گا اور اسے پتہ ہے کہ what is it, how to do this and I know what lies in it۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہے اور اس پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ مزید آپ اس سے سرکٹس بنوائیے، چھوٹے سے بلب جلوائیے اس سرکٹس کی ہیلپ سے، وہ سکھائیں اسے، پینٹنگ اور کلرز دیں اسے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ان کلرز کے ساتھ کھیل سکے۔ بیسک لیول کی میکینیکل، الیکٹریکل اور ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کروائیں، اور واٹر بیسڈ، کلے بیسڈ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جس میں اسمبل کرنا ہوتا ہے، جس میں چیزوں کو توڑنا ہوتا ہے، چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ آپ اس کو میگنیفائنگ گلاس دیجئے، اور سب سے بہترین جو ایکسپوجر ہے وہ نیچر کا ہوتا ہے اور ہینڈ ٹولز ہیں۔ آپ جب ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے تو بچہ جو ہے نا اپنی جو اس کے اندر کی جو ایک ایبیلٹیز ہوتی ہیں، جو کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو سیٹسفائی کر سکے گا۔ لیکن یہاں پر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز میری ہے اور کون سی میری نہیں ہے، اور یہ سینس تب بچے میں آئے گا جب وہ اپنے بچے کو منع کریں گے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ میری ہیں، آپ کے یوز کا نہیں ہے، یہ ہینڈ بیگ آپ کے یوز کا نہیں ہے، یہ ہینڈ بیگ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ ایک بار آپ اس ہینڈ بیگ کو کھول کر اسے ضرور دکھا دیجئے گا تاکہ جو اس کا تجسس ہے وہ کم ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے۔ تو جب آپ ایک بار دکھائیں گے اور پھر اسے یہ کہہ دیں کہ دیکھیں نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ نہیں کھولنا کیونکہ یہ میرا ہے اور اس میں آپ کے کوئی کام کی چیز نہیں ہے، آپ کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کچھ باؤنڈریز سیٹ کر دیں اور آپ اپنے بچے کو نہ سننا اور نہ برداشت کرنا سکھا دیں کہ کچھ چیزوں میں انہیں لائف میں ریجیکشن مل سکتی ہے، کچھ چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ وقت ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسے جیسے ان چیزوں کا وقت آتا جائے گا انہیں وہ چیزیں بھی پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔